رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ چغلی اور غیبت میں تھوڑا معمولی سا بنیادی فرق ہے، وہ نیتوں کا فرق ہے۔ چغلی انسان جب کرتا ہے تو اس کا مقصد لڑائی کرانا، جھگڑا کرانا ہوتا ہے، اور جب غیبت انسان کرتا ہے تو اس کا مقصد بدنام کرنا اور ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے۔ زیادہ معروف تو ہے کہ جی یہ عورتیں زیادہ غیبت کرتی ہیں، جبکہ مرد بھی کم نہیں ہیں کسی سے۔ خاص کر ایک پیشے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے مولوی ہیں، جیسے کوئی سارے دودھ والے ہیں، سارے کپڑے والے ہیں، وہ ایک دوسرے کی بہت برائیاں کرتے ہیں تاکہ اس کے مال کا عیب نکالتے ہیں اور اپنے مال کی خوبی بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ نبی کریم سے پوچھتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یا رسول اللہ من نجات، اللہ کے رسول نجات کس بات میں ہے؟ یعنی ہم آخرت میں کامیابی کیسے حاصل کریں گے؟ یہ بھی دیکھیے کہ صحابہ کرام کو ہمہ وقت ایک ہی فکر رہتی تھی کہ جنت کیسے ملے گی۔ ہم تو ماشاءاللہ جب رفع الیدین کر لیتے ہیں، آمین کہہ لیتے ہیں، ہاتھ سینے پہ باندھ لیتے ہیں، تو پھر ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہم جیسا اور کوئی دنیا میں ہے نہیں۔ صحابہ کرام یہ سارے کام کرتے تھے اور نبی کریم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اس کے باوجود فکر مند ہیں کہ جنت کیسے ملے گی، نجات کیسے ہو، من نجات یا رسول۔ نبی رحمت نے 3 نصیحتیں فرمائی، عقبہ بن عامر الجہنی کو 3 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت فرمائی، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روکے رکھ۔ روکے رکھ کا مطلب یہ نہیں کہ کسی سے بات نہیں کر، سلام دعا نہیں کر، بول نہیں، گونگا بن کے رہ، نہیں۔ جب بھی منہ سے نکالو اچھی بات نکالو یا پھر چپ رہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، لوگوں کو چاہیے کہ یا تو وہ اچھی بات کریں یا پھر چپ رہیں۔ امسک علیک لسانک، اپنے اوپر اپنی زبان کو روک لو، کم بولو، چونکہ جتنا انسان کم بولتا ہے اتنی غلطیاں، خطائیں اس کی کم ہوتی ہیں۔ آپ ایک صفحہ لکھیں گے، اگر اردو آپ کی کمزور ہے، ایک صفحہ پورا لکھیں گے تو آپ کی غلطیاں زیادہ آئیں گی، اور اگر 2 لائنیں لکھیں گے تو غلطیاں کم آئیں گی۔ یہی اصول ہے بول چال کا۔ حضرت علی کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں من کثر کلامہ کثر خطاءہ، جس بندے کی کلام یعنی گفتگو زیادہ ہوتی ہے اس کی خطائیں، اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ نے دوسری نصیحت فرمائی، پہلی زبان کو روک کے رکھ، دوسری نصیحت فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھ۔ اس کا مطلب یہ ہے اپنی ہر ضرورت کوشش کر کے تیری ضرورت گھر میں سے پوری ہو جائے، باہر نہ نکلنا پڑے، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو۔ یہ جو جتھے بنائے آؤ جی گھومنے چلتے ہیں، جتھے بنائے آؤ جی پارک میں چلتے ہیں، فلانی جگہ چلتے ہیں، آپ تو بالکل اچھی نیت سے جا رہے ہیں، آگے آپ گئے سڑک پہ لڑائی ہو رہی تھی، آپ وہاں سے گزرے، بس اس نے گولی فائر کی اور جس کو مارنی تھی وہ نیچے بیٹھ گیا یا بھاگ گیا اور وہ آپ کے آکے لگ گئے۔ بلا وجہ آپ سفر نہیں کرو، بلا وجہ باہر نہیں نکلو، گھر میں رہو، اپنے گھر کو کافی سمجھو۔ تیسری اور آخری نصیحت اللہ کے رسول نے فرمائی
وب کے علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر رویا کرو، اپنی غلطیوں پر رویا کرو۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، لوگوں کو چاہیے کہ وہ کم ہنسا کریں، زیادہ رویا کریں۔ کسی شاعر نے بھی کہا کہ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ یہ جو خلوت کا رونا ہے یہ انسان کو بہت اونچا لے جاتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے، اور بڑا مزہ آتا ہے اس وقت اللہ سے باتیں کرنے میں، اللہ سے مانگنے میں، اللہ کے آگے رونے میں۔ دل کا بوجھ اتنا ہلکا ہوتا ہے، اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ زبان کے کتنے گناہ ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں اس کا تعلق زبان سے، غیبت زبان سے، چغلی زبان سے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو قبر کا عذاب ہوتا ہے، قبر کا، یہ فرمایا کوئی بڑے گناہوں کی وجہ سے نہیں جن کو تم معمولی سمجھتے ہو، اس وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے اور دوسرا غیبت کرنے سے، اور اس غیبت کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے۔ پھر انسان زبان سے کوئی ایسا کلمہ کفر بک دیتا ہے جہنم میں چلا جاتا ہے، اس کلمے کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے نصیحت فرمائی کہ اپنی زبان کو روکے رکھ۔ اب جو شخص زبان کو روکے رکھتا ہے، عیب جوئیاں نہیں کرتا، عیب تلاش نہیں کرتا، لوگوں کے عیب مجلس میں بیان نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ ایک مومن کو، اس کا نام نہیں لیا، ایک مومن کو اللہ قیامت والے دن بلائے گا اور پھر اسے اپنے قریب کرے گا، اسے کرے گا آؤ قریبا اور قریبا، حتیٰ کہ وہ بہت قریب ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ردا ڈالے گا، کوئی چادر ڈالے گا جس میں وہ چھپ جائے گا، سب کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایستا ایستا، جسے آپ اردو کی اصطلاح میں سرگوشی کہتے ہیں، یعنی سر اور گوش، کان ملا ہوا ہو، ایک بات کر رہا ہو اور دوسرا سن رہا ہو، اللہ اسے سرگوشی کرے گا اور اسے کہے گا فلاں 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 گناہ تو نے کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں یا اللہ میں نے کیا تھا، فلاں موقع پر فلاں گناہ بھی کیا تھا، جی فلاں بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا۔ سارے گناہ اس سے پوچھے گا، نیکی کا کچھ نہیں پوچھے گا، صرف گناہ پوچھے گا۔ اب وہ بندہ حدیث میں آتا ہے ایسے تھر تھر کانپے گا کہ میں تو، مجھ سے پوچھے ہی گناہ گئے ہیں، نیکی پوچھی ہی نہیں گئی، اور وہ میں نے سارے مان لیے ہیں، سب کا اعتراف کر لیا ہے، تو اب تو گویا جب سارے گناہ میں نے مان لیے اب تو میرا بچنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح سرگوشی کے انداز، پبلک کو پتہ ہی نہیں کیا پوچھا گیا کیا کہا گیا، اسی طرح سرگوشی کے انداز میں اللہ کہے گا میرے بندے، دنیا میں تو نے وہ کام کیا جو میرا کام تھا۔ میرا کام کیا تھا؟ میں لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہوں، اور تو لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا تھا۔ میں نے تیرے گناہوں کو دنیا میں بھی پردے ڈال کے رکھا، اور آج بھی میں نے پردہ ڈالا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ تو یہ جو دنیا کے عیبوں پہ آپ پردے ڈالتے ہیں نا، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اتنا فائدہ ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ روز آخرت جب آپ کو صرف اس وجہ سے بخشے گا کہ آپ نے کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالا تھا۔ آپ نے فرمایا جو لوگ عیبوں کو بیان کرتے ہیں، اپنے بھی بیان کرتے ہیں، وہ اپنے گناہوں پر گواہ بناتے ہیں۔ لوگ ہوتے ہیں نوجوان یار دوست، کسی چوک چوراہے پہ بیٹھ گئے، باتیں کرنے بیٹھ گئے، وہ اپنے گناہ کا قصہ سنائے گا، وہ اپنی بہادری گناہ کا قصہ سنائے گا، اور تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو ایسا کر دیا، میں نے تو ویسا۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کو
اپنے خلاف گواہ بنا رہے ہیں، روز آخرت یہ گواہ بنیں گے اس کے خلاف۔ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اس شادی شدہ جوڑے پر کہ جو کچھ رات میں ہوتا ہے وہ دن میں آ کر لڑکی دلہن اپنی سہیلیوں میں اور دولہا اپنے دوستوں میں آ کر اسے بیان کرتا ہے، اور دوست بڑے فخر سے اسے بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس پر لعنت کی ہے۔ تو آپ زبان کو روک کے رکھیں۔ زبان کے بہت بڑے ایک چیز ہے غیبت۔ ہمارے ہاں غیبت اس کو سمجھا جاتا ہے کہ مثلا میں یہاں نہیں ہوں اور میرے پیچھے کوئی برائی بیان کر رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ غیبت ہے۔ نہیں، میرے منہ پہ بھی اگر کوئی بیان کرے، بشرط ہے کہ میں یہ پسند نہ کروں کہ کوئی میرا یہ راز کسی مجلس میں کسی محفل میں اسے آؤٹ کرے، اگر میں اسے پسند نہیں کرتا تو کوئی بندہ اس راز کو فاش کرتا ہے تو یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ عیب اس بندے کے اندر پایا جاتا ہو، مثلا ہم نے کہا کہ یہ چور ہے اور واقعی وہ چور ہو، اس کے اندر وہ عیب پایا جاتا ہو، تو کیا پھر بھی یہ غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا جبھی تو غیبت ہے، اگر نہ پایا جاتا ہو پھر تو یہ بہتان ہے۔ عیب پایا جائے تم بیان کرو تبھی غیبت ہے، اور نہ پایا جائے پھر بیان کرو یہ بہتان ہے۔ لہذا جیسے حضرت عائشہ صدیقہ پر لوگوں نے بہتان باندھا، اور بہت بڑا بہتان باندھا، اللہ خود وکیل صفائی بن کر قرآن مجید سورہ نور میں آیات اتاری اور پاک دامن عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کو بیان کیا۔ اسی طرح آپ اپنی زبان کو کنٹرول کریں اور اپنے بچوں کو بچپن سے یہ عادت ڈالیں۔ دیکھیے بچوں کی اصلاح کے ایک تو میں نے کچھ دن پہلے بھی یہ بات کی تھی، اس دن میں نے 2 طریقے بتائے تھے، آج تیسرا طریقہ اور بتا رہا ہوں۔ وہ 2 طریقے یہ تھے، حلال نوالا بچوں کے پیٹ میں ڈالیں، اور پھر بچوں کے پیٹ میں حلال نوالا ڈالنے کے بعد دوسری کیا بات بتائی تھی، یاد ہے کسی کو؟ جی، بچے کے لیے دعا کریں۔ آج میں تیسری بات آج بتا رہا ہوں کہ جو کام آپ چاہتے ہیں بچے نہ کریں، آپ وہ کام نہ کریں۔ اگر آپ وہ کام کرتے ہیں، اور بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں بچے کو دیکھیں گے سگریٹ پیتے ہوئے تھپڑ ماریں گے، اگر آئندہ میں نے دیکھا تجھے سگریٹ پیتے ہوئے تو مجھ سے بڑا دشمن تیرا کوئی نہیں ہوگا، اور پھر گھنٹے بعد بچے کو کہہ رہے تھے یہ لے پیسے، دکان سے گولڈ لیف کی ڈبی لے کر آ۔ اس کی زندگی پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ سوچتا ہے کہ یار یہ اتنی اگر بری چیز ہوتی تو ابا خود کیوں پیتا، خود کیوں پیتا۔ اسی طرح ٹیچر ہیں، مس ہیں، اسکول کے اندر بچوں کو وہ ناخن چیک کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہفتہ صفائی مناتے ہیں تو ناخن چیک کرتے ہیں، کسی کا ایک دن پہلے بتا دیتے ہیں کل ناخن کٹوا کے آنا، اور جو مس چیک کر رہی ہوتی ہے اس کے ناخن خود اتنے بڑے بڑے آگے بڑے ہوئے ہوتے ہیں جو مس چیک کر رہی ہوتی۔ بچہ اس سے کیا اثر لے گا کہ اگر ناخن رکھنا کچھ جرم تھا تو میرے ناخن تو مس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے جس پہ مجھے سزا مل رہی ہے۔ مس کے تو ایسے ناخن ہیں جیسے 1 سال سے کاٹے ہی نہیں اس نے، اتنے بڑے ناخن، اس کا اثر نہیں ہوتا۔ تو آپ بچوں سے اگر کوئی کام لینا چاہتے ہیں کہ یہ اچھا کام کریں، برا نہ کریں، تو وہ برا کام آپ گھر میں کبھی نہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کا بچہ اس سے سیکھے گا، بچے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اسی سے متعلق اگر کوئی سوال ہو۔ جزاک اللہ۔ جی بیٹا۔ بھائی کو کہتا ہے، یہ تو نصیحت ہے بیٹا، اگر جس بندے میں عیب ہے آپ اسی کو کہہ رہے ہیں، یہ تو اصلاح کا تو یہ بہترین طریقہ ہے۔ نہیں، اس کی یہ کہ آپ دیکھیے غیبت میں مقصد سامنے والے کو ذلیل کرنا ہوتا ہے، یہاں آپ کی نیت اس کو ذلیل کرنا نہیں ہے، یہاں اپنے بھائی کو اس نقصان سے بچانا ہے۔
نیت میں فرق، یہ غیبت نہیں۔ اسی طرح کہیں کوئی رشتہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا کوئی پڑوسی ہے، مثلا وہ لڑکی والے یا لڑکے والے ہیں، اور کوئی بھائی آپ سے آ کے پوچھتا ہے یار یہ آپ کے برابر والے جو رہتے ہیں ہم یہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، کیسے لوگ ہیں؟ آپ بولے جی میں غیبت کیوں کروں؟ آپ بولے جی میں تو بڑے تہجد گزار ہیں، فجر کی اذانوں سے پہلے اٹھتے ہیں، مطلب کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، 5 وقت نمازی یہ وہ۔ اب آپ نے تو پھنسا دیا نا۔ اب جب انہوں نے رشتہ کر لیا آپ کی بات پہ بھروسہ کر کے، پتہ چلا وہ جو اذانوں سے پہلے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ شرابیں پی رہے ہوتے ہیں، وہ تہجد نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ سٹا کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کا فرض ہے کہ آپ مشورہ صحیح دو۔ مشورہ بھی ایک امانت ہے، صحیح مشورہ دو، چونکہ یہاں آپ کا مقصد اس کی غیبت نہیں، اس کو اس کے شر سے بچانا ہے، بس جی۔ نہیں غیبت نہیں ہے، دیکھو ماں باپ کے آگے بچوں کی برائی کرنا غیبت نہیں ہوتی، اور ماں باپ کے آگے بچے ذلیل بھی نہیں ہوتے، اس کو ذلت نہیں کہتے۔ باقی آپ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ میاں نہیں ہیں، آپ بھی عورت ہی ہیں۔ یہ تپڑ آپ میں ہونا چاہیے، بات پیچھے سسرال تک جا کیوں رہی ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر حقوق زوجیت میں سے وہ اگر انکار کرے، آپ سختی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ کے لیے کوئی بات نہیں ہے، بالکل سختی نہیں کر سکتے عام معاملات میں، لیکن حقوق اللہ میں تو آپ نے سختی کرنی۔ حقوق مثلا پردہ نہیں کرتی، آپ نے سختی کرنی۔ وہ جو بستر جدا کرنے والی بات ہے نا، وہ صرف ایک ہی جرم ہے، وہ ایک ہی جرم، وہ جرم ہے کہ عورت بد چلن ہو، بد چلن ہو جسے آپ بد کردار کہتے ہیں، یا دوسرے آسان لفظوں میں زانیہ ہو۔ آپ نے اسے روکا، اسے سمجھایا، نہیں مان رہی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے آپ نے فرمایا سوو ایک بستر پر، کروٹ پھیر لو۔ یہ بھی عورت کے لیے یعنی بہت ڈوب مرنے والی بات ہوتی ہے کہ میاں لیٹے اس کے پاس اور اس کی طرف پیٹھ دے دے، کمر دے دے، اس کی طرف رخ نہ کرے، ایک رات ایسے گزار دے، پھر دیکھے کہ پھر بھی نہیں سدھری، اگلے دن یا تو اس کو بولے بھی اپنا بستر دوسری چارپائی پہ ڈال، اور پھر بھی نہیں بدلی تو پھر اس کو سزا دے۔ پھر وہ سزا جسمانی سزا ہو سکتی ہے، لیکن اتنی نہیں کہ ہڈی پسلی توڑ کے رکھ دے۔ مطلب ہے ایسی جسمانی سزا جیسے آپ اپنی اولاد کو جیسے سمجھاتے ہیں کوئی غلطی پر، تو آپ ایسے تو نہیں کرتے ٹانگیں توڑ کے رکھ دیتے، تو اسی طرح ایسی سزا دیں کہ اور پھر بھی باز نہ آئے تو پھر آخری حربہ ہے طلاق، پھر ایسی عورت سے جان چھڑاؤ۔ جی ٹھیک۔ نماز چھوڑنے پر یہ نہیں ہے، میں نے بتایا نا، یہ بستر چھوڑنا یہ کرنا یہ نماز چھوڑنے پر نہیں ہے۔ یہ تو آپ ٹھیک سیدھا سادہ سنائیں آپ، جی دے سکتے ہیں، یہی تو اصل کام ہے نماز والا۔ نماز ہے، پردہ ہے، یعنی جہاں بھی حقوق اللہ کی خلاف ورزی ہوگی آپ حاکم ہیں۔ حدیث میں نہیں آتا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ جب قیامت والے دن اللہ پوچھے گا کہ یہ تیری محکوم تھی، بلکہ ایک صحابی نے ایسے موقع پر سوال کیا کہ یا رسول اللہ میری کوئی محکومہ نہیں ہے، نہیں میری شادی نہیں ہوئی، میرے بچے بھی نہیں ہیں، میں تو اکیلا ہوں۔ تو آپ نے کہا ہر بندہ جو ہے وہ نگران ہے اور اپنی رعایا کے بارے میں جواب دے ہوگا، تو میری تو کوئی رعایا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو بھی نگران ہے، اپنے ہاتھ کا، اپنی آنکھ کا، اپنی زبان کا، اپنے کان کا، اپنے پاؤں کا، تو جہاں چاہتا ہے انہیں استعمال کرتا ہے، استعمال ہوتے ہیں۔
تو انہیں روک اور اللہ کی فرما برداری میں استعمال کر، یہ تیری رعایا ہے۔